محترم آپ آج تشریف لائے ہیں ہمارے گھر میں اور ہمارے بھائی کی دعوت ولیمہ ہے۔ فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے۔ ہم یہاں رسم ولیمہ پہ نہیں آئے، ہماری زندگیوں کا مقصد صرف ایک ہے، وہ حضور سے وفا ہے۔ آج بھی مجھے صبح میرے چاچا جان نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کا پروگرام ہے لیکن یہاں بات حضور کی ناموس کی کرنی ہے، حضور کے دین کی کرنی ہے۔ اور مجھ سے پہلے نقیب صاحب کہہ رہے تھے، ہمارا وہ جناب تعارف کرا رہے تھے اور جناب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارا تعارف تا صبح قیامت ایک ہی ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، یہ ہمارا تعارف ہے۔ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، بھونکے شور بچائے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے۔ ہمارا ایک ہی تعارف ہے۔ بلکہ جناب حضرت غازی علم الدین کو جب مولا کائنات میاں والی جیل سے نکال کر لے آئے نا، تو حضور نے فرمایا علم الدین ایک تو طریقہ یہ ہے کہ تجھے مولا کائنات علی المرتضیٰ لے آئے ہیں، ابھی جا تو آزاد ہے، اپنی زندگی جی لے۔ فرمایا ایک طریقہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرے نام پر ابھی جان قربان کر دے، قیامت تک کوئی بھی موذی بات کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اس امت کی ماؤں کی گود میں کوئی علم الدین بھی پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت غازی علم الدین نے حضور کی بارگاہ میں جو عرض کی نا، وہ ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشاں سے۔ بالکل ایک ہی بات ہے، ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے بھائی، کوئی آگے پیچھے صاحب کے لاکے یہ جناب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم اگر حضور سے وفادار رہے، جس طرح حضرت جناب عبداللہ بن رواحہ موتا کے مقام پر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کے ٹائم لشکر روانہ کیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کے اندر شامل ہیں۔ میرے آقا جمعہ کے دن ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جمعہ کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ صفوں میں عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں تو تانوں سویرے بھیج دیتا، تسی ایتھے کی کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آکھیا سید الایام ہے، سید المساجد تے، سید الانبیاء دی قیادت ہے، امامت ہے، حضور تہاڈی امامت جمعہ پڑھ کے چلا جاواں گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جدو یہ عرض کی تھی نا حضور دی بارگاہ، حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم۔ فرمایا عبداللہ بن رواحہ جنہاں میری گل منی تے سویرے سویرے مدینہ چھوڑ دیتا، ساری کائنات جو کچھ ہے تو سارا بھی خرچ کر دے، انہاں دی گرد راہ نوں نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی یہی کہہ رہے ہیں کہ جنہاں حضور دی ناموس واسطے سب کچھ اپنا قربان کیتا، انہاں دی گرد راہ نوں قیامت تک اسی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں ایک گل ضرور ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ بس اتنی بات۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب مسجد نبوی سے نکلے، جمعہ کی نماز ہے اور اپنی مرضی سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور کیا کہا حضور آپ کی امامت ہے اور مسجد نبوی ہے اور اس کے اندر پڑھوں گا، لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا جنہوں نے میرا حکم مانا اور حکم مان کے مدینہ چھوڑ دیا، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اگر تو سارا بھی خرچ کر دے ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ پھر کیا کہتے ہوئے مدینے سے نکلے؟ کہا عبداللہ بن رواحہ روتے ہوئے مدینے سے نکلے، کہا یا اللہ اب دوبارہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں میری حاضری نصیب نہ ہو، میں موتا جا رہا ہوں، مجھے وہاں شہادت عطا کر دینا۔ ایک تیز دار خنجر، ایک بھالا، ایک تلوار میرے سینے سے گزرے اور میرا جھاگدار خون زمین پر گرے اور میں وہاں شہید ہو جاؤں، موتا کے مقام پر گمنام میری قبر بن جائے، پھر کوئی گزرے زمانوں بعد اور یہاں سے گزرتے ہوئے کہے کہ اچھا یہ عبداللہ بن رواحہ کی قبر ہے، تو یہ کہے کہ واہ عبداللہ بن رواحہ تیری کیا بات ہے، تو ہی ہے نا جو نے عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی سواری کے سامنے پڑا تھا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ویذل الخلیل الخلیلی۔ اوہ ہٹ جاؤ کافروں دے بچے، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، آج یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، آج تسی کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دینے۔ کیا مدتاں بعد بھی کوئی گزرے گا اور اے ہی آکھے گا کہ اے عبداللہ بن رواحہ دی قبر ہے جنہیں حضور دے نال انج وفا کی تھی۔
بس مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے۔ اور پھر ہمارے امام کہتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ بس حضور سے پیار کرنا ہے، حضور سے وفا کرنی ہے، اور رسمن نہیں، رسمن نہیں۔ یہ نہیں بات کہ ہمارا آج ولیمہ ہے تو ہم حضور کی بات کر رہے ہیں، ہماری رات بلات تھی تب بھی حضور کی بات ہوئی، جناب ہماری خوشی ہو یا غمی ہو حضور کی بات ہوگی، بس کائنات میں اور کسی کی بات نہیں ہے، صرف حضور کی بات ہے۔ ہمیں سارے دروازوں سے ہٹا کر امیر المجاہدین ایک بارگاہ میں لائے ہیں، وہ بارگاہ وہ ہے کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنا جینا بھی حضور کے لیے کر لو، اپنا مرنا بھی حضور کے لیے کر لو، اپنی خوشیاں بھی حضور کے لیے کر لو، اپنی جناب کوئی آ جائے معاملہ تو وہ بھی حضور کے نام پر کر لو۔ میں ایک بات یہاں تاریخی کرتا جاؤں، تاریخی بات کرتا جاؤں، بابا جی کہتے تھے جو کچھ ہے اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ یہ ہمارے علاقے کا وہ جناب ملک عطا، وہ بابا جی کو کسی نے کہا کہ یہ عمرے پر جانے لگے تو کسی نے کہا بات بڑی لطف کی ہے کہ عاشق جو ہے نا وہ ہر چیز موڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک بات سنا دوں، حضرت خواجہ غلام فرید حج کے لیے جا رہے، رستے میں بالکل مدینہ پاک سے تھوڑی دور ڈاکو پڑ گئے، 2 دن کی مسافت پر تھے کہ ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں نے آپ کو لوٹا اور آپ کو مارا بھی صحیح اور آپ کو زد و کوب بھی کیا۔ جب لوٹا نا تو جب جانے لگے تو خواجہ غلام فرید عاشق ہوتا ہے، فرمایا یار تم نے اب زیادہ راہ بھی لے لیا، تم نے سامان بھی لوٹ لیا، سارا کچھ سواریاں بھی لے لی، تسی سانو اے تے دسو بھئی مدینہ پاک اور جلدی جلدی کیویں رستہ پہنچ سکدا۔ اور ڈاکو سن انہاں نو وچ بڑا آندے سن، انہاں نے جناب وچوں راہ دسے بھئی اے پہاڑ اگے لتھو، سجے ہوو تے اگے کھبے ہوو تے اگے سامنے وادی اترے گی، وہ وادی پار ہوو تو مدینہ پاک آ جائے گا۔ حضرت خواجہ غلام فرید اس سے حالت لٹی پٹی حالت جدو انہاں دی گل منگی تے شام ہون تو پہلے پہلے مدینہ پاک داخل ہو گئے تے جناب مدینہ پاک سدھا حضور دی بارگاہ پہنچے۔ عاشق ہر گل دا مزہ لیندے ہیں، سدھا حضور دی بارگاہ پہنچے تے پتہ کی آکھیا کہ تیرے بدوی لٹیندے ہن مریندے ہن کٹیندے ہن، تیرے بدوی مریندے ہن لٹیندے ہن کٹیندے ہن، پر جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہن۔ عاشق ہر گل دا مزہ لے، فرمایا انہاں مارے بھی ہے، لٹے بھی ہے، کٹے بھی ہے یا رسول اللہ، لیکن انہاں جھٹ تواڈے کو تیرے بدوی مریندے ہن لٹیندے ہن کٹیندے ہن، پر جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہن، میں اس لٹن پٹن تو قربان۔ بابا جی نے کیا جناب ملک صاحب جان لگے سن اتھے جناب عمرے تے کسی نے کیا اڈیاں وڈیاں مچھا لے کے جاؤ گے تو انہوں نے کہا حلاوت میں نام ہے نا، لیکن عاشق سن نا بابا جی نے کیا جھلا ملک اگر میرے کو ہوندا تو میں انہوں نے ایک باری آکھ دے اے مچھا بھی حضور دے دشمنوں واسطے رکھیا نے بھی قبول ہو جانیاں سن۔ اے ہے گل، اے ہے عشق دی گل، فرمایا ایک باری آکھ دیندا کہ اے مچھا بھی حضور دے دشمنوں واسطے رکھیاں جے مچھا بھی قبول ہو جانیاں سن۔ مولانا نیازی نو کسی نے کہا نا کہ حضور دی بارگاہ جا رہے ہو، ایڈا وڈا ترا تے ایڈا جناب مولانا نیازی تے جناب 6 فٹ تو تے قد تے ایڈا وجی جوان، انہاں کہا نیازی حضور دی بارگاہ جا رہے ہو، تے بڑے بڑے جناب بڑے بڑے سرداراں دے بڑے بڑے ریساں دے بڑے بڑے جناب شہنشاہاں دے سر جھک دے تے نیازی ایڈا وڈا ترا لے کے حضور دی بارگاہ جائے گا۔ فرمایا برخودار آگے سے ہٹ جاؤ، جب نیازی در مصطفیٰ پر پیش ہوگا نیازی کا سر جھکے گا، ساتھ ترا بھی حضور کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ بس اتنی بات ہے، حضور وال موڑ دینی جڑی کچھ عیش ہے او حضور دی بارگاہ۔ او حضرت ربائی بنت معوذ، ہاں جی حضرت ربائی بنت معوذ صرف طرح لے کے گئی ہے نا حضور دی بارگاہ، قیامت تک علماء فقہاء محدثین مفسرین طرح پڑھان دے رہن گے بھئی طرح طرح طرح، لیکن او گئیاں حضور دی بارگاہ، قیامت تک انہاں طرح دا بھی ذکر رہے گا حدیث کہ حضور دی بارگاہ پہنچ گئیاں، جو کچھ ہے حضور دی بارگاہ لے آؤ۔ حضرت عثمان غنی دا سارا مال حضرت عثمان غنی آستین لے کے آئے سونے دیاں ڈڑیاں پا کے غزوہ تبوک دے موقع تے این کر کے حضور دی جھولی وچ خالی کیتیاں تے میرے آقا مولا این کر رہے ما در عثمان ما مل بعد اليوم، فرمایا عثمان آج تو بعد جو کچھ مرضی کرے اس دامل اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، لیکن تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ حضرت عقیل انصاری صرف 1 کلو کھجور لے کے آئے، 1 کلو کھجور لے کے آئے، قیامت تک اس 1 کلو دا ذکر بھی رہے گا، بلکہ اتنا ڈاڈا رہا کہ صدیق اکبر دا سارا مال وہ تو پھر گل لمبی ہو جائے گی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر پورا مال لے کے آئے، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور
فکر عیال بھی چاہیے. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار, پروانے کو ہے چراغ, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت فاروق اعظم بیٹھے سن بھئی آج دیکھ دیا, لیکن عشق کی جتیا, ہمیشہ جتیا عشق کی ہے. اقبال کہنا نا جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. ہاں عشق جتیا. حضرت فاروق اعظم بیٹھے سن بھئی صدیق اکبر پورا مال لے کے آئے, لیکن اس تو اگلی گل ہے جناب سیدنا صدیق اکبر دا پورا مال پیا, حضرت فاروق اعظم دا ادھا مال پیا, حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیر پہن, حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے حضور دی بارگاہ چ آ گئے. میرے آقا مولا نے فرمایا عقیل تو تا اتنا غریب ہے, اے کتھوں لے آیا؟ انہوں نے کہا حضور ایک یہودی نہ معاہدہ کیتا, ساری رات اس دا کنواں ہاتھ نال گیڑیا, کھوہ ہاتھ نال گیڑیا, اس دے باغ نو پانی دیتا, 2 کلو کھجور سی, 1 کلو گھر دے کے آیا, 1 آپ دی بارگاہ لے آیا غزوہ تبوک واسطے. میرے آقا مولا نے این کر کے کھجور دے دانے پکڑے, صدیق اکبر دے سارے مال دے ہوتے رکھ دیتے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. حضرت فاروق اعظم دیتے مال ہوتے, حضرت عثمان غنی دے جناب سونے اور چاندی دے ڈھیر ہوتے. میرے آقا مولا نے حضرت عقیل انصاری دے کھجور دے دانے این چک کے رکھے, فرمایا قیامت تک جو کچھ ساڑی بارگاہ چ اخلاص لے کے آئے گا قبول ہو جائے گا. بس حضور دی بارگاہ جو کچھ ہے, جڑا کچھ ہے, علم ہے, عمل ہے, مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, ساری حضور دی بارگاہ لے آؤ, سارا کچھ حضور دی بارگاہ لے آؤ. جدو آ جاؤ گے تو یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر, جسے لینے ہو 2 عالم وہ امیدوار آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے, اور ہماری نسلوں کو بھی, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ختم نبوت, ناموس رسالت اور دین کا پہرے دار بنائے. بد عقیدگی کے جراثیموں سے, بد تہذیبی کے جراثیموں سے, اور جناب وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. اللہ تعالیٰ زمانے کے حوادثات, دجال کے حوادثات, بس جیسا بھی رکھے انہیں حضور کے در پر رکھے. ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی حضور کی محبت کی خوشبو عطا فرمائے. اب بابا جی فرماتے سن اگر کوئی دائیں بائیں آڑا ہے تو اللہ انہوں جمن ہی نہ دے, جب جم جائے تو جمنے ہی مر جائے. بس الواخر دعوانا الحمدللہ.